الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم کا درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہے ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ تعالی جو ہے کوشش کروں گا، جو نیا عنوان بھی ہے اور بہت ہی اہم بیان بھی ہے۔ آپ بغور سنیں اور اس کو جو ہے اپنے دل کی کاپی پر نقش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نام ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ یعنی میرے آقا کے والدین کا نام کیا ہے، ہر مسلمان کو، ہر بچے کو جو ہے جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور والدہ کا نام جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ جو ہے اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے، کیونکہ آپ سب سے چھوٹے بھی تھے اور سب سے لاڈلے بھی تھے اور سب سے پیارے بھی تھے۔ اور قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتوں نے جو ہے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ قبیلہ قریش کی ہر حسین عورتوں نے جو ہے میرے آقا کے والد محترم کو جو ہے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت عبداللہ سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر حضرت عبد المطلب ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ حضرت عبد المطلب ایسی عورت تلاش کر رہے تھے جو حسب و نسب میں بھی ممتاز ہو اور شرافت میں بھی ممتاز ہو۔ یعنی آپ نے صرف نکاح کے لیے حسن و جمال کو جو ہے پیمانہ نہیں بنایا، بلکہ ایسی عورت کی آپ نے تلاش رکھی جو حسب و نسب میں بھی پاک ہو اور اس کا دامن بھی پاک ہو اور حسین و جمیل ہو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بنی اسد ایک قبیلے کا نام ہے، بنی اسد کی ایک عورت کے سامنے سے گزرے، اور یہ عورت جو ہے خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی۔ میرے آقا کے والد محترم خانہ کعبہ کے قریب سے جو ہے گزرے، وہاں پر ایک عورت تھی، اور اس عورت کا جو ہے نام کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا تو اس کا نام جو ہے رقیصہ تھا یا قتیلہ تھا، یعنی دو نام بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ پر اس عورت کی نظر پڑی، حضرت عبداللہ کے چہرے پر اس عورت کی نظر پڑی جو ہے، وہ عورت حضرت عبداللہ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو عورت حضرت عبداللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی تھی، ہر عورت یہی خواہش کرنے لگتی تھی کہ کاش میرا نکاح جو ہے عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ تو جب اس عورت نے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے چہرے کو دیکھا، تو وہ آپ کے حسن و جمال پر جو ہے فریفتہ ہو گئی، اور جب فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی وہ 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے تھے، وہ 100 اونٹ، کیونکہ بچپن میں قرآن کے ذریعے سے 100 اونٹ جو ہے ہم سب کے آقا کے والد محترم کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، اسی اونٹ کی طرف جو ہے اس عورت نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ، وہ 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے تھے میرے ذمے ہے، میں پیش کروں گی۔ یعنی اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ، مجھ سے 100 اونٹ لے لو، مگر جو ہے نکاح میرے ساتھ کر لو۔ 100 اونٹ دینے کا اس عورت نے جو ہے آفر دے دیا کہ میں آپ کو جو ہے 100 اونٹ عطا فرماؤں گی، آپ صرف جو ہے میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ نے جو ہے انکار کر دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے سے ہم اور آپ کو یہی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کو کتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس نے بھی ایک مرتبہ دیکھا وہ فریفتہ ہو گیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ کی ہر قدم پر حفاظت فرمائی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ آپ کے جان کی بھی حفاظت کی گئی، اور آپ کے حسن و جمال کی بھی حفاظت کی گئی، اور آپ کے حیا کی بھی حفاظت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی، ورنہ تو ملک شام کے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، وہ تو اس بات پر تل چکے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں سے جو آخری نبی کے مبعوث ہونے کی نشانی بتائی گئی تھی، اس نشانیوں کو جو ہے دیکھ لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، توریت کے اندر بھی، ہر کتابوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، اور اپنے محبوب کی جو ہے نشانیاں بتائی ہیں، اور یہاں تک بتایا ہے کہ جو میرا محبوب ہوگا اور اس کے والد جو ہوں گے
ان کے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عبداللہ کے اندر وہ نشانیاں پائی جانے لگی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے اس بات پر اتر آئے کہ ان کے والد کو ہی قتل کر دیا جائے تاکہ محمد الرسول اللہ روئے زمین پر تشریف نہ لائے، تاکہ محمد الرسول اللہ روئے زمین پر تشریف نہ لائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک دن جو ہے حضرت عبداللہ جنگل میں گئے تھے۔ ملک شام کے جو یہودی تھے، جب انہوں نے عبداللہ کو جو ہے جنگل میں تنے تنہا دیکھا، جب انہوں نے حضرت عبداللہ کو جنگل میں تنے تنہا دیکھا تو ان یہودیوں نے یہ چاہا کہ لاؤ عبداللہ کو جو ہے قتل کر دیا جائے، کیونکہ موقع بہت اچھا ہے، عبداللہ بھی تنہا ہے اور جنگل ہے، اور اسی جنگل کے اندر جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر جو ہے لکھتے ہیں کہ جب ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو ان یہودیوں نے کیا دیکھا کہ غیب سے کچھ ایسے لوگ آئے جو روئے زمین کی مخلوق نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے جو ہے یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو جو ہے حفاظت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی، اور صرف جنگل تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ کو ان کے مکان تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا، اور ان کی حفاظت میں جو ہے فرشتوں کی حفاظت میں حضرت عبداللہ اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبداللہ پر یہودی حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، تو اس وقت جو ہے جنگل میں ایک شخص اور موجود تھے، جنگل میں ایک شخص اور موجود تھے، ان کا نام جو ہے حضرت وہب ہے، حضرت وہب ہے، وہب بن مناف جو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ کے والد محترم ہیں، جو حضرت آمینہ کے والد محترم ہیں، یعنی میرے آقا کے نانا ہیں، میرے آقا کے نانا ہیں، ان کا نام جو ہے حضرت وہب بن مناف ہے، وہب بن مناف ہے۔ وہ بھی جو ہے اسی وقت جنگل میں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ کی حفاظت فرشتوں نے کی ہے، ایک ایسی مخلوق نے کی ہے جو روئے زمین کی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو ان کے دل میں جو ہے حضرت عبداللہ کی بے پناہ محبت ہو گئی، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی بے پناہ محبت ہو گئی، اور جب وہ جنگل سے اپنے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ کروں گا تو عبداللہ کے ساتھ ہی کروں گا، عبداللہ کے ساتھ ہی کروں گا۔
اب جب وہ اپنے گھر آئے اور جنگل کا واقعہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیا اور اپنی محبت اور اپنے ارادے کا ذکر کیا، تو حضرت وہب بن مناف نے جو ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے جو ہے حضرت عبد المطلب تک یہ پیغام پہنچایا کہ میرا یہ ارادہ، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے، جن کا نام آمینہ ہے، میں ان کی شادی عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، یعنی رشتہ نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، اب جب حضرت عبد المطلب تک یہ پیغام پہنچا، حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ حضرت عبد المطلب کو جیسی بہو چاہیے تھی ویسی بہو جو ہے ان کو مل گئی۔ حضرت عبداللہ کی بیوی جیسی ان کو چاہیے تھی، وہ سب خوبیاں جو ہے حضرت آمینہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت آمینہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حسن و جمال بھی دیا تھا، حسب و نسب بھی دیا تھا، شرافت بھی دی تھی، حیا بھی دیا تھا، یعنی تمام خوبیاں جو ہے حضرت آمینہ کے اندر موجود تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عبد المطلب تک یہ رشتہ پہنچتا ہے تو آپ نے جو ہے اس رشتے کو قبول کر لیا، یعنی نکاح کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ کا جو نکاح ہوا ہے، اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ کی عمر جو ہے 24 سال تھی۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی وہ 24 سال تھی۔ 24 سال کی عمر میں جو ہے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا، حضرت آمینہ سے ہوا۔ اور جب نکاح کے 2 مہینے گزر گئے، جب نکاح کے 2 مہینے گزر گئے اور نور محمدی جو ہے وہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے شکم میں آ گیا تھا، اور 2 مہینے گزر چکے تھے۔ جب حمل شریف کے 2 مہینے گزر گئے تو ایک دن جو ہے حضرت عبداللہ جو ہے تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ تجارت سے ملک شام سے واپس ہونے لگے اور مدینہ منورہ آپ پہنچے تو وہاں پر جو ہے آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہاں پر آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہو گئی کہ اب آپ کے اندر جو ہے سفر کرنے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو آپ نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر آپ کا ننیحال تھا، آپ کا ننیحال تھا، آپ نے اپنے ننیحال میں بنو عدی بن نجار، بنو عدی بن نجار جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، اسی قبیلے میں جو ہے آپ 1 ماہ رہے، آپ 1 ماہ رہے، اور 25 برس کی عمر میں جو ہے حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی۔ 24 سال کی عمر میں 24 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور 25 سال کی عمر میں جو ہے 25 سال کی عمر میں جو ہے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور نور محمدی جو ہے ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہی ہے، نور محمدی ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کے روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے میرے آقا کے والد محترم نے جو ہے روئے زمین کو چھوڑ دیا تھا، دنیا کو چھوڑ کر آپ نے جو ہے قبر میں آرام فرما لیا تھا۔ یعنی آپ جو ہے روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے، آپ روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہوا، اور اسی مدینہ منورہ کے اندر جو ہے آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ کو مدینہ منورہ کے اندر ہی دفن کر دیا گیا،
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی نور محمدی تو جلوہ گر نہیں ہوا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال یا 6 برس کی ہوئی، 5 یا 6 برس کی جو ہے، یعنی 5 سال یا 6 سال کی ہوئی، تو آپ کی امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کو چھوڑ کر روئے زمین سے جو ہے، یعنی آپ نے بھی پردہ کر لیا۔ اور آپ کا جو پردہ کرنا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت آمینہ نے جو ہے ہم سب کے آقا کو لیا، اور لینے کے بعد آپ مدینہ منورہ گئیں۔ آپ مدینہ منورہ گئیں کیونکہ آپ کے دادا جان کا جو ننیحال تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر تھا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ گئیں، اور مدینہ منورہ جب آپ گئی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ہم سب کے آقا تھے، اور آپ کی خادمہ جو ہے ام ایمن تھی، یعنی یہ 3 لوگ جو ہے یہ تھے۔ اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب وہاں پر وقت گزرتا ہے اور واپسی کا معاملہ آتا ہے، تو راستے میں جو ہے ایک جگہ کا نام ہے مقام ابواہ، اور اسی مقام پر جو ہے حضرت آمینہ کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے، اور وہیں پر جو ہے آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ جو ہے آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب میرات المناجی جو شرح مشکات ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی آمینہ کی اس بیماری میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان حضرت بی بی آمینہ کا سر مبارک دباتے تھے، یعنی جب آپ کی امی جان بیمار تھی تو میرے آقا اپنی امی جان کا جو ہے سر مبارک دباتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کا سر مبارک دبا رکھے تھے اور رو رکھے تھے، اتنے میں جو ہے آپ کے آنسوئے مبارک، یعنی میرے آقا کی آنکھوں سے جو ہے آنسو کا قطرہ نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے حضرت آمینہ کے رخ مبارک پر گرا، حضرت آمینہ کے رخ مبارک پر گرا۔ جب حضرت آمینہ کے رخ مبارک پر گرا تو حضرت آمینہ نے جو ہے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد جو ہے آپ کے آنسو مبارک کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت آمینہ نے کیا کہا تھا؟ اس وقت کہا تھا جب صرف میرے آقا ساتھ میں تھے اور ام ایمن صرف ساتھ میں تھی، اور حضرت آمینہ اس عالم میں تھی کہ آپ کی بیماری اتنی شدید ہو گئی تھی کہ اب آپ کا بچنا جو ہے وہ ممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے عالم میں جو ہے حضرت آمینہ نے ہم سب کے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد، دنیا مرے گی مگر میں نہیں مروں گی، کبھی بھی میں نہیں مروں گی۔ حضرت آمینہ نے کہا دنیا مر جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں جو بھی آئے گا سب مر جائیں گے، مگر میں کبھی بھی نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ رہی ہوں، جس کے سبب مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا، جس کے سبب مشرق و مغرب میں جو ہے میرا چرچا رہے گا، حضرت آمینہ نے کہا تھا۔ اب دیکھ لو میرے مسلمان بھائیوں، اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی میرے آقا کے والدین کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کے والدین کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکبر جیسا بادشاہ، جہانگیر جیسا بادشاہ، بڑے بڑے ظالم
اسی روئے زمین پر آئے، مگر جب دنیا سے گئے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر میرے آقا کے والدین کا نام ایسا ہے کہ جیسے کل جگمگا رہا تھا ویسے ہی آج بھی اہل ایمان کے دل میں جگمگا رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ایک ایسی حدیث، اس کو جو ہے آپ یہ کوشش کریں گے کہ یاد ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی اپنی کتاب جو ہے الروض العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اللہ پاک سے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کو جو ہے زندہ کر دے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے ماں باپ کو زندہ فرما دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے دونوں حضرات یعنی والدین کو زندہ کر دیا، دونوں کو زندہ کر دیا۔ والدین ماں باپ دونوں جو ہے زندہ ہو گئے، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعا سے میرے آقا کے والدین کو زندہ کیا، اور زندہ ہونے کے بعد دونوں نے جو ہے کلمہ طیبہ کو پڑھا، کلمہ طیبہ کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر دونوں اپنے اپنے مزارات میں جو ہے تشریف لے گئے، دونوں اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، خبردار اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ مطلب نکالے کہ حضور کے والدین کریمین جو ہے حالت کفر میں فوت ہوئے تھے، یعنی اس حدیث پاک سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ دونوں جو ہے کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، اس لیے رسول اللہ نے جو ہے دونوں کو پھر سے زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، نہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں گئے تھے دنیا سے، اور نہ وہ عذاب قبر میں مبتلا تھے۔ اگر میرے آقا نے جو ہے اپنے والدین کو زندہ کیا، اگر اپنے والدین کو میرے آقا نے زندہ کیا تو اس لیے زندہ کیا کہ تاکہ میرے والدین جو ہے یہ دونوں بھی میری امت میں شامل ہو جائے، یہ دونوں بھی میری امت میں شامل ہو جائے، اس لیے میرے آقا نے دونوں کو زندہ کیا تھا، اس لیے میرے آقا نے دونوں کو زندہ کیا تھا اور کلمہ طیبہ پڑھایا تھا۔ ورنہ جب آپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت عبداللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بت کو سجدہ کیا ہو، یا حضرت آمینہ نے جو ہے کبھی بت کو سجدہ کیا ہو۔ پوری زندگی میں آپ نے کبھی جو ہے بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ دونوں جو ہے توحید پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے اور اسی کو اپنا معبود مانتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہٰذا وہ مچھلی جو ہے جنت میں جائے گی،
یعنی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ مچھلی جو ہے جنت میں جائے گی۔ کیوں جنت میں جائے گی؟ کیونکہ اس مچھلی نے جو ہے اپنے شکم میں ایک پیغمبر کو رکھا تھا، ایک پیغمبر کو رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس مچھلی کو جنت میں ڈالے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو جنت میں ڈالے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر 3 دن یا 7 دن یا 40 دن رہ جائے، وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس بی بی آمینہ کے شکم میں تمام انبیاء اکرام کے سردار رہیں، وہ بھی 9 مہینہ رہیں، ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا، ان کی ماں کا مقام کیا ہوگا، ان کی ماں کا مقام کیا ہوگا، ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اب ایک آخری بات، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے آج بحث یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں، یہ بحث ہوتی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، 21 جنوری 1978 عیسوی کے اخبار کا نام جو ہے نوائے وقت، اس میں جو ہے ایک خبر شائع ہوئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع یعنی بڑھانے کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے جو ہے توسیع کے سلسلے میں جو ہے کی جانے والی جو کھدائی تھی، کھدائی کے دوران جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا جسم مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، جب ان کی قبر مبارک کھلی ہے کھدائی کے درمیان جو ہے، تو لوگوں کی نظروں نے کیا دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک جو ہے وہ بالکل تازہ ہے، بالکل تر و تازہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کسی مردے کو دفن کیا گیا ہو، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی مردے کو ابھی دفن کیا گیا ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا یہ حال ہے، تو ہم سب کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ ہم سب کے آقا اپنے قبر انور میں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جیسے آپ روئے زمین کے اوپر زندہ تھے، اسی طریقے سے اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، اور آپ کا جسم اطہر ہے وہ بالکل صحیح اور سلامت ہے، صحیح اور سلامت ہے، اور آپ اپنی قبر انور کے اندر جو ہے آج بھی جو ہے زندہ ہے۔ آئیے سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ واللہ جو ہے یعنی اللہ کی قسم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مختصر جو بیان تھا میرے آقا کے والدین کا بیان تھا، یقیناً آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔